حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو لوگ یہ کلمات پڑھتے ہوں گے۔ قیامت کے روز انہی لوگوں کو قیامت میں، قبر میں، پل صراط میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور حوض کوثر اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ جو لوگ 10 بار ان کلمات کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس ہوئی تو جناب ابو طالب نے شام کی جانب تجارت کی غرض سے سفر کا آغاز کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا سے کہا، آپ مجھے یہاں کس کے بھروسہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور میرے والدین کے وصال کے بعد آپ میرے نگران ہیں۔ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ میں آپ کو اپنے ساتھ اس سفر میں لے کر جاؤں گا۔ اس دوران جناب ابو طالب کے دوسرے بھائی بہن آ گئے، اور انہوں نے کہا، یہ ابھی کم سن ہیں اور ان کے لیے اتنا طویل سفر مناسب نہیں ہے۔ جناب ابو طالب نے آپ کو ساتھ لے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں آنسو بہاتے دیکھا تو رونے کی وجہ دریافت کی۔ آپ خاموش رہے، جس پر جناب ابو طالب نے سوچا کہ یہ مجھ سے جدائی کے غم کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر قسم کھائی کہ اب میں اپنے بھتیجے کو ہرگز تنہا نہ چھوڑوں گا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ملک شام کے ایک قصبہ بصرہ میں پہنچے، اور وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا جو علم و فضل میں ممتاز تھا، اور ادھر سے گزرنے والے قافلے اکثر اس کے پاس قیام کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اس جگہ پہنچا تو بحیرہ راہب نے ایک بادل کو آپ پر سایہ فگن دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانب جاتے وہ بادل آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے رکتے اس درخت کی شاخیں آپ پر جھک کر سایہ کر دیتی تھیں۔ بحیرہ راہب نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اہل قافلہ کو دعوت طعام دی۔ جب اہل قافلہ اس دعوت میں شرکت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہ گئے۔ بحیرہ نے جب آپ کے متعلق دریافت کیا تو حارث بن عبد المطلب نے کہا، یہ بات احسان و مروت کے خلاف ہے کہ ہم خود تو دعوت اڑائیں جبکہ ہمارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں بیٹھا رہے۔ بحیرہ راہب نے جب حارث کی زبانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو اس نے حارث سے کہا، انہیں بلا کر لائیے۔ حارث انہیں بلانے گئے، اور بحیرہ راہب کھڑکی سے دیکھتا رہا۔ جب حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور آپ درخت کی اوٹ سے نکلے تو بادل نے پھر آپ پر سایہ کر لیا۔ جب آپ بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو تعظیماً کھڑا ہو گیا، اور تیز نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگا، اور ان علامات کا مشاہدہ کرنے لگا جو وہ کتب سابقہ میں پڑھ چکا تھا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر جانے لگے تو بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور کہا، تمہیں لات و عزا کی قسم، میں جو کچھ پوچھوں گا مجھے وہ سچ سچ بتانا۔ اور بحیرہ راہب نے لات و عزا کی قسم قریش کی تقلید میں کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے لات و عزا کی قسم نہ دو، اور میرے لیے ان سے بڑھ کر کوئی چیز غضب والی نہیں۔ بحیرہ راہب بولا، میں تمہیں اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں، اور میں جو کچھ پوچھوں گا تم سچ سچ بتاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو چاہتے ہو وہ پوچھو۔ بحیرہ راہب نے آپ سے کئی نشانیوں اور علامات اور اپنے گزشتہ خوابوں کے متعلق دریافت کیا، اور آپ نے اسے شافی جواب دیا۔ بحیرہ راہب بولا، میں نے جو علامات اور نشانیاں کتب سابقہ میں آپ کے متعلق پڑھی تھیں ان کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پھر بحیرہ راہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھنا چاہی، مگر آپ نے اپنی پشت سے کپڑا نہ ہٹایا۔ پھر جناب ابو
طالب نے اصرار کیا تو بحیرہ رہب نے مہر نبوت کو دیکھا اور اس نے وہ تمام صفات پائیں جن کا مطالعہ وہ کتب سابقہ میں کر چکا تھا۔ بحیرہ رہب نے جناب ابو طالب سے پوچھا، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ رہب بولا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور کتب سابقہ میں منقول ہے کہ ان کے والدین وصال فرما چکے ہوں گے۔ جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرے بھتیجے ہیں۔ بحیرہ رہب بولا، آپ درست کہتے ہیں، اور کیا ان کی آنکھوں کی سرخی بھی دور ہوئی یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، نہیں۔ بحیرہ رہب بولا، یہ بھی درست ہے۔ اور پھر بحیرہ رہب نے جناب ابو طالب سے کہا، یہ اس امت کے پیغمبر ہیں اور آپ انہیں جلد واپس لے جائیں اور یہودیوں سے ان کی حفاظت کریں، کیونکہ جس بات کو میں جانتا ہوں اگر انہیں علم ہو گیا تو وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے اپنا سامان تجارت وہیں اونے پونے داموں فروخت کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر آپ نے بکریاں چرانا چھوڑ دیا اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کی بہن کے پاس بطور اجرت اونٹ چرانے لگے۔ آپ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ان کا سامان تجارت کی غرض سے لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب مال تجارت فروخت کرنے کے بعد لوٹے تو کچھ اجرت ان کی طرف باقی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم ان سے اپنی اجرت کا تقاضا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، مجھے ان سے حیا آتی ہے۔ جب وہ لوگ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کی بہن کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انہیں حیا آتی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں نے ایسی حیا کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کو علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ ان کے پاس آئے اور جب انہوں نے رشتہ کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ دولت مند ہے، وہ میرے ساتھ تمہاری شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ نے کہا، آپ ان سے اس وقت ملیں جب وہ نشہ کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد خویلد سے اس وقت ملے جب وہ نشہ کی حالت میں تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ سے کر دی۔ جب صبح وہ لوگوں میں پہنچے تو لوگوں نے کہا، تم نے اچھا کیا، اپنی بیٹی کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی۔ اس نے حیرانگی سے کہا، کیا میں نے ایسا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں تم نے ایسا ہی کیا ہے۔ وہ گھر آیا اور اپنی بیٹی سے دریافت کیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ایسا ہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ 2 اوقیہ سونا یا چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس سے ایک جوڑا، ایک بھیڑ اور کچھ ضروری سامان خرید لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ نے کھانا پکایا اور اپنے باپ اور قریش کے چند لوگوں کو بلایا۔ سب لوگوں نے کھانا کھایا اور شراب پی، یہاں تک کہ ان کو نشہ ہو گیا۔ اس وقت ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ نے اپنے باپ سے کہا کہ میری شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیں۔ چنانچہ ان کی شادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی گئی۔ آپ نے اپنے باپ کو نیا جوڑا پہنا دیا۔ اس وقت یہ رواج تھا۔ چنانچہ جب ان کے باپ کا نشہ اترا تو اس نے نیا جوڑا اور خلوق لگی دیکھی تو دریافت کیا کہ میرا یہ حال کیسا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ نے کہا، میری شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ سے ہو گئی ہے۔ باپ نے کہا، میں ایک یتیم سے تمہاری شادی کروں گا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا آپ قریش کے سامنے یہ کہیں گے کہ میں نشہ میں تھا اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی؟ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ نے جب یہ بات سنی تو راضی ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی
اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے کہ راستہ میں مجھے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کی بہن نے آواز دی۔ میں ان کی جانب بڑھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تمہارے ساتھی میری بہن سے شادی کریں گے؟ میں نے حضور سے ذکر کیا تو آپ نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پھر ہم اگلے دن ان کے گھر گئے تو ہم نے دیکھا انہوں نے گائے ذبح کر رکھی تھی اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حلہ پہنا رکھا تھا۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام دیتے وقت یہ الفاظ کہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، دیانت و ایمانداری اور سچائی کی بدولت انہیں پسند کرتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کے شادی کے پیغام کے متعلق اپنے چچا جناب ابو طالب اور خاندان کے دیگر معتبر لوگوں سے مشورہ کیا اور تمام خاندان والوں نے بلا چون چرا اس رشتہ کو قبول کر لیا۔ جناب ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تم ان سے ضرور نکاح کرو، اس سے لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور بھلائی کے کام جو تم کرتے ہو اس میں تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاندان والوں کی رضامندی حاصل کر لی تو آپ نے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کو نکاح کی قبولیت کا پیغام بھیجا۔ پھر وقت مقررہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں حضرت سیدنا حمزہ اور جناب ابو طالب اور دیگر معززین کے ہمراہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا اور وہ ام المؤمنین کے مرتبہ پر فائز ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی پہلی ماں اور حضور کی پہلی زوجہ ہیں۔ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے دیا، جس کا ترجمہ ذیل ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنایا۔ اس نے ہمیں ماد اور مصر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور ہمیں اپنے گھر کا محافظ بنایا۔ اس نے ہمیں علم و حکمت والا گھر عطا فرمایا جس کا حج کیا جاتا ہے اور یہ ایسا گھر ہے جو امن والا ہے۔ اس نے ہمیں لوگوں پر حاکم مقرر کیا۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جوان ہے جس کا موازنہ قریش کے کسی دوسرے فرد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہوا، مال تو ڈھلنے والی اور بدل جانے والی چیز ہے۔ تم میرے بھتیجے کی قرابت اور محبت کو خوب جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور مہر 20 اونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ میرے بھتیجے کا مستقبل نہایت شاندار ہے اور یہ بلند مرتبہ کا حامل ہوگا۔ جناب ابو طالب خطبہ پڑھ چکے تو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے خطبہ دیا، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں وہ فضیلت عطا کی جس کا ذکر جناب ابو طالب نے کیا۔ بے شک ہم عرب کے سردار ہیں اور کوئی بھی قبیلہ ہماری فضیلت سے انکار نہیں کرتا۔ بے شک ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ رشتہ کرنے کو پسند کیا۔ اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو ہم نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ورقہ بن نوفل خطبہ ارشاد فرما چکے تو عمر بن اسد جو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرپرست تھے، جناب ابو طالب نے ان سے کہا وہ اس کی توثیق کریں، جس پر عمر بن اسد نے کھڑے ہو کر کہا، اے قریش، گواہ رہنا کہ میں نے خدیجہ کا نکاح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنا تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ولیمہ کی دعوت بھی کی، جن میں آپ نے 1 اونٹ ذبح کیا اور لوگوں کی شاندار دعوت کی۔ شادی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، جبکہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، میں نے آج رات ایک عجیب منظر
منظر دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، اسی دوران اس کا مجھ پر پڑھا ہوا درود پاک آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کروا دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین لوگ وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے، یہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے، بلکہ قیامت میں قبر میں پل صراط میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور حوض کوثر سے صاحب کوثر کے پیارے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر ملنے کی نوید بھی فرمایا۔ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دستے ادب دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ہمارے بچوں کو درود شریف پڑھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔